ایمان کی حقیقت عطا فرما دے. اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ علم ایمان چاہیں گے ہم انہیں ضرور دیں گے کہ ایمان کی دعوت سے بنے گا اور ایمان کے راستے میں سیکھا جائے گا. میرے بزرگ دوستوں یہ سوچنا کہ ہاں جو ایمان سیکھے سیکھ لے، ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے، کیونکہ ایمان فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. جب ایمان فرض عین ہے تو اس کو سیکھنا بھی فرض عین ہے. جب ایمان سیکھنا فرض عین ہے تو اگر اس کی دعوت بھی فرض عین ہے، اس کی دعوت فرض عین ہے. اور نماز سیکھنا فرض ہے کہ نماز کو سیکھنا فرض ہے تو نماز کیسے آئے گی کہ نماز کی حقیقت نماز کی دعوت سے کھلے گی تو نماز کی دعوت فرض عین ہو جائے گی کہ ہر آدمی نماز کی حقیقت کو اپنے اتارنے کے لیے اس کی دعوت دے گا. یہ کیوں دعوت دے رہے نماز کی کہ بے نمازی نمازی بن جائے؟ نہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں تو شروع میں عرض کر چکا کہ دوسروں کی اصلاح کی غرض آدمی کو عمل سے جلدی تھکا دے گی. ہاں اپنی اصلاح کی غرض، اپنی ترقی کی غرض کہ اس کی محنت میں قوت پیدا کرے گی اور تیزی پیدا کرے گی اور اس کے اندر مجاہدے کی صحت پیدا ہوگی اور یہ بچ نکلے گا. ماشاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ایک شکاری کتے کے ہاتھ خرگوش میں لگا، شکاری کتا خرگوش کے پیچھے دوڑا اور وہ اس کے ہاتھ سے بچ گیا، تو کسی نے کہا کہ یہ شکاری کتے سے کہ تم اتنا تیز دوڑنے والے اور خرگوش میرے ہاتھ سے بچ گیا. خرگوش سے کہا کہ اتنا قوی کتا شکاری اتنا سدھایا ہوا تو اس کے ہاتھ سے کیسے بچ گیا؟ اس نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میں تو دوڑ رہا تھا اپنے لیے، یہ دوڑ رہا تھا مالک کے لیے. کتا دوڑ رہا تھا کس کے لیے؟ مالک کے لیے. اور میں دوڑ رہا تھا اپنے لیے. مجھے تو اپنی جان بچانی ہے کہ باطل پیچھے لگا ہوا ہے کہ جو اس محنت میں اپنے آپ کو لگاویں گے اپنے لیے اور یہ دوڑے دوسرے کے لیے، تو اسی کیا پرواہ ہے کہ ہاتھ آیا تو ٹھیک ہے دے دوں گا مالک کو، نہ آتا ہے تو کہہ دوں گا کہ نہیں آیا. نہیں، داعی کی دعوت اس کی اپنی ذات کے لیے کہ یہ اس کو نجات دے دے گی. قرآن کا فیصلہ ہے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء. جو دوسروں کو برائی سے روک رہے تھے، اللہ جب ان کی برائی کی وجہ سے عذاب لایا تو اللہ نے ان کو روکنے والوں کو نجات پہلے دے دی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، انجینا الذین ینهون عن السوء. جو دوسروں کو برائی سے روکیں گے ہم ان کو پہلے نجات دے دیں گے. تو نماز کی دعوت تو ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے ہے، تو پھر ان کی دعوت محض دوسروں کے لیے ہو جائے کہ اگر دعوت محض دوسروں کے لیے ہو گئی تو پھر یہ کام چھوڑ بیٹھے گا، کیونکہ امت کے انکار کرنے سے اور ان کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر مایوسی آ گئی کہ نہیں جی اب لوگ نہیں مانتے کہ چھوڑ دو. نہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم اچھی طرح سمجھ لیں کام کو کہ یہ 6 نمبر ہماری زندگی میں کیسے اتریں. ہمیں نماز کی دعوت دینی ہے، کامل نماز کی، اپنے اندر نماز کی حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے. اچھا جی میری نماز کی حقیقت پیدا ہو گئی، کیا میں دعوت دینا چھوڑ دوں؟ کہ پہلا دھوکہ تو یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نماز کی حقیقت کے اعتبار سے کامل سمجھ لیا. پہلا دھوکہ تو یہ ہے. اگر یہ دھوکہ اس کو لگے گا تو پھر یہ اس نماز کی محنت سے پھر محروم ہو جائے گا کہ نہیں یہ تو دھوکہ ہے کہ تو نے اپنی نماز کو کامل سمجھ لیا. وصلوا كما رأيتموني اصلي. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو آپ کی نماز نمونہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز امت نے اول درجے کی ہے نبی کے بعد، لیکن ان کو ان کی نماز پر استغفار سکھلایا کہ دیکھو نماز کے ختم پر استغفار کرو. کیا ظلم تو ایسی ظلم کثیر کہ نماز پڑھ کر کو میں نے بڑا ظلم کیا کہ اللہ کی عبادت حق ادا نہیں کیا. کہ ابو بکر جن کی نماز امت میں اول درجے کی ہے ان کو ان کی نماز پر استغفار سکھلایا ہے. وہ کہہ رہے ظلم تو نفسی ظلم کثیر
کہ اللہ میں نے تو تیری عبادت کا حق ادا نہ کر کے میں نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ لیے. اور یہ کیا کہے کہ میری نماز تو ٹھیک ہو گئی ہے. جی ہاں, کہ یہ نماز سے مطمئن ہو گیا کہ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں. پھر کیا بات ہے؟ پھر کہیں گے لیے دعوت کہ دعوت نماز میں ترقی کے لیے ہے, کیونکہ ذمہ داری امت پر دونوں ہیں. ایک نماز کا قائم کرنا کہ نماز کو درست کر کے پڑھے, اور ایک نماز کو قائم کرنا کہ دنیا میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں. یقینی صلاۃ میں دونوں معنی لکھے علماء نے کہ نماز کو نبی کے طریقے پر لاؤ, یہ نماز بھی قائم کرنا ہے, اور نماز کوئی بے نمازی نہ رہے یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے. یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بے نمازی نہ رہے. اس لیے میرے محترم دوستو, ہمیں نماز کی دعوت دینی ہے اپنی نماز میں ترقی کے لیے. جب ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے تو دوسرے نمازی بنے یا نہ بنے, کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اپنی نماز کی دعوت سے ہمیں فائدہ ہوگا. اور اللہ رب العزت جب حق کا انکار کیا جاتا ہے اور حق کے انکار سے حق کی دعوت دینے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ ان کی تکلیفوں کو ضائع نہیں فرماتے, ان کی تکلیفوں کو ان پر محنت کرنے والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. یہ پر یہ محنت کر رہے ہیں کہ ان کی محنت ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ اللہ کا دستور ہے. اس طرح ہمیں اپنی نمازوں کو اپنی نماز میں ترقی کے لیے دوسروں کو نماز کی دعوت دینی ہے, اپنی ذات سے اپنی نمازوں کو بنانا ہے. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں, ایک ہے عمل کو بنا کر پیش کرنا, ایک ہے عمل کر لینا. کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, کوئی بوجھ نہیں ہے جس کو سر سے اتارنا ہے. ایک محبوب ترین چیز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ نماز کی بگاڑی یہ کیا پڑھنی ہے پڑھ لو, رکوع سجدہ اور قیام اور قاعدہ اسی کا نام نماز ہے. ایک صحابی نے نماز پڑھی, پوری پڑھی لیکن جلدی پڑھی. آپ نے فرمایا ارجع صلی فانک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. علماء لکھتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک تو جلدی نماز پڑھنے والے کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی. نماز جلدی پڑھے اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی, یعنی فریضہ ادا نہیں ہوا. بعض صحابہ اور بعض تابعین کا مذہب ہے یہ, معاذ بن جبل کا مذہب ہے یہ, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ جو نماز جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی, اس کو نماز لوٹانی پڑے گی. کیوں جلدی ہے نماز میں؟ کہ نماز میں جلدی اس لیے ہے کہ نماز سے مسائل کا حل کا یقین نہیں ہے. اس لیے انہوں نے نماز کو تو کیا ہے دنیا آخرت کے لیے اور اسباب کو کیا ہے دنیا کے لیے. وہ اسباب باہر تقاضا کر رہے ہیں کہ جلدی آ جاؤ دکان پر نماز پڑھ کر. تو اس سے امام سے بھی شکایت ہے کہ امام صاحب نماز جلدی پڑھاتے ہیں, میں تاجر ہوں. کہ نماز عمل میں یقین میں نہیں ہے. اگر یہ نماز یقین میں ہوتی تو پھر یہ اسباب کی پرواہ نہ کرتا کہ امام صاحب جلدی نماز پڑھاؤ کہ میں تاجر ہوں. کہ نہیں, میری ارزاق میرا رزق اسباب سے نہیں بنا ہوا ہے, میرا رزق تو اللہ کے وعدوں سے بنا ہوا ہے, اور وعدے اللہ کے اس کے حکموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ ہمارا راستہ ہے. لیکن ہم نے تقسیم کیا خود جہالت سے اور یقین کی کمزوری سے کہ اعمال آخرت کے لیے اسباب دنیا کے لیے, تو ان اسباب کے لیے عمل کو بگاڑا, کیونکہ دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے, تو عمل کو پیچھے کیا اور دنیا کو آگے کیا. یعنی ہماری محنت یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ ہم اپنی نمازوں کو بناویں, کیونکہ جو رکوع سجدے کے درمیان قومے میں سیدھا کھڑا نہ ہو, اللہ اس کی نماز کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. اللہ اس کی نماز کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. رکوع سجدے کے درمیان اپنی کمر کو سیدھا رکھو, سیدھے کھڑے ہو جاؤ. ایسے کھڑے ہو جانا کہ جیسا اس نے رکوع کیا ہی نہیں تھا. سجدے سے اس طرح بیٹھو گویا اس نے سجدہ کیا ہی نہیں تھا, یہ بیٹھا ہوا ہے پہلے سے. اپنی حیت پر بیٹھ جاؤ, پھر سجدہ کرو دوسرا.
اپنے اعضاء کو نماز میں قبلے کی طرف رکھو بالارادہ کہ جس کے اعضاء کا رخ نماز میں صحیح نہیں ہوگا اس کے اعضاء کا رخ نماز سے باہر کبھی صحیح نہیں چلے گا. کہ نماز بھی ہے اور نانرم کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس نے اپنی آنکھوں کو نماز میں پابند نہیں کیا ہے. کہ اگر نماز میں اپنے اعضاء کو پابند کرے تو اس کے اعضاء نماز سے باہر خطا نہیں کریں گے. کیونکہ یقینی بات ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برائیوں سے منکرات سے روک دیتی ہے. لیکن بہت اچھے پرانے کی نمازیں دیکھی, بہت 4 مہینے چلے لگے ہوئے مشورے میں اور تقاضوں میں اور کہاں پہنچ گئے, مگر نماز وہی کہ وہی جلدی. ہاں, اور اب تو بعض ساتھیوں کو عجیب باتیں جو کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ نہیں تم وہ جلدی نماز پڑھو کیوں کہ تمہیں تقاضے میں جانا ہے. یعنی جس نماز کو زندہ کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے اس محنت کو کرنے کے لیے اسی نماز کو بگاڑ کر جاوے. غور کرو ذرا, جس نماز کو زندہ کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے وہ پرانا ہو گیا, اس نماز کو بگاڑ کر جاوے نماز کو زندہ کرنے کے لیے کہ جلدی کرو کہ تقاضا ہے, ایک تقاضے پر جانا ہے. کہ نہیں, نماز کو بناؤ سنوارو, نماز کا سنوارنا ہی ہمارا کام ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ موسیٰ نماز کو سنبھال کر پڑھو میری یاد کے لیے. جو نماز کو بگاڑے گا اس کی نماز اس میں اللہ کا ذکر نہیں پیدا کرے گی, یعنی اطاعت نہیں پیدا کرے گی, دھیان نہیں پیدا کرے گی. اسے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. کیونکہ جو نماز کو بگاڑ کر پڑھے گا, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کو جلدی پڑھے گا, نماز کے بگاڑنا یعنی کہ رکوع چھوڑ دیا یا سجدہ چھوڑ دیا, یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا ثنا نہیں پڑھی, نہیں, بلکہ جو سارے کام کر رہا ہے نماز میں لیکن جلدی کر رہا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نماز کو بگاڑ کر پڑھے گا وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. کیونکہ آپ کا دین کیا ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز اس طرح پڑھو اس طرح مجھے دیکھ رہے ہو. تو اپنی نمازوں کو بناؤ, یہ مستقل مشق ہے, مستقل محنت ہے, اسی کا نام تو کام ہے. ہم نے تو بیان تقریروں کو کام سمجھ لیا, عمل بگڑ رہے ہو, بات بن رہی ہو, باتیں مزہ آ رہا ہو اور عمل سے اکتاہٹ ہو کہ نہیں, اس کو اصلاح نہیں کہتے, اس کو فساد کہتے ہیں. فساد, عمل کا بھی فساد ہے, یقین کا بھی فساد ہے. بڑا محترم بزرگوں دوستو, بالکل میں کیا عرض کروں, یعنی ٹھنڈے مزاج سے کسی وقت بیٹھ کے سوچو کہ میرے چلے لگے, 4 مہینے لگے, میری نماز کیسی بنی. ایمان دیکھ رہا مقتدیوں کو کہ یہ تو لمبا قیام, یہ تو لمبا رکوع, یہ تو لمبا سجدہ برداشت نہیں کریں گے. حالانکہ امام کا نماز پڑھانا لوگوں کی نماز کو صحیح کرانے کے لیے ہے, صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے. نبوت کا ہر عمل امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے. امام کا عمل امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے. اب امام تنخواہ ملازم ہے, جیسی نماز تبلیغ چاہے گی ایسی نماز امام کو پڑھانی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس امام نے ان مقتدیوں کو مسجد میں بٹھا کر ایمان کا حلقہ قائم نہیں کیا, ان فضائل کا حلقہ قائم نہیں کیا جن فضائل سے اعمال کے اندر احتساب پیدا ہو کر عمل بن جاتا. امام تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تنخواہ ملتی ہے, وہ مجھے پڑھا دینی ہے, باقی نماز سیکھنا, نماز بنانا ان کے اپنے ذمے ہے. امام کا نماز پڑھانا امت کو نماز کی تعلیم دینے کے لیے ہے. اگر امام کی نماز صحیح نہیں ہے, مقتدیوں کی نماز کی بگاڑ کا امام ذریعہ بنا ہوا ہے. صحابی کیا کہہ رہے ہیں, میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. نماز پڑھا کر پیچھے ہٹے ایک صحابی, بلکہ ایک صحابی نے تو جنازے کی نماز پڑھائی, جنازے کی نماز پڑھا کر پیچھے ہٹے اور یہ کہا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نے اشکال کیا کہ آپ نے یہ عمل اس طرح کیا؟ فرمایا صحابی نے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح نماز پڑھاتے ہوئے خود دیکھا ہے.